مولا علی علیہ السلام کا مقابلہ فتح پہلوان کے ساتھ۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب مولا علی علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے ایک طاقتور پہلوان کو بلوایا گیا جو کہ 400 پہلوانوں تک کی طاقت رکھتا تھا۔ اس کو ایک بہت بڑا لالچ دیا گیا۔ کس نے لالچ دیا، کیوں دیا، اور مولا امام علی علیہ السلام نے اس سے کس طرح مقابلہ کیا، آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے تفصیل کے ساتھ۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ تبوک کے قریب ایک قبیلہ آباد تھا۔ اس قبیلے کا سردار جو کہ وہاں کا بادشاہ بھی کہلایا جاتا تھا، وہ مولا علی علیہ السلام سے بہت بغض رکھتا تھا اور کافر تھا۔ اس نے مولا امام علی علیہ السلام کو قتل کروانے کا بہت بڑا منصوبہ بنوایا اور الگ الگ ملکوں سے پہلوان بلوائے۔ 400 پہلوان بلوائے گئے اور ان 400 پہلوانوں کا مقابلہ آپس میں کروایا گیا۔ 400 پہلوانوں کا مقابلہ جب آپس میں ہوا تو ان میں سے 200 بچے اور ان 200 پہلوانوں کا مقابلہ دوبارہ کروایا گیا جن میں سے 100 نکلے۔ پھر ان 100 پہلوانوں کا دوبارہ آپس میں مقابلہ کروایا گیا جن میں سے 50 نکلے، اور پھر ان 50 کا دوبارہ آپس میں مقابلہ کروایا جن میں سے 25 پہلوان بچے، اور ان 25 پہلوانوں کا دوبارہ آپس میں مقابلہ کروایا گیا۔ اسی طرح کرتے کرتے 2 پہلوان بچے جن میں سے ایک جیت گیا اور ایک ہار گیا۔ جو جیت گیا تھا اس کا نام تھا فتح پہلوان۔ یہ پہلوان 400 پہلوانوں کو ہرا کر جیت چکا تھا۔ بادشاہ بہت متاثر ہوا اور اس کو کچھ دن کے لیے آرام کروایا۔ کچھ دن بعد بادشاہ نے فتح پہلوان کو اپنے دربار بلایا اور کہا، میں نے جو تم پر اتنا خرچہ کیا ہے، اتنے الگ الگ ملکوں سے پہلوان بلوائے، کیا تم اس کی وجہ جانتے ہو؟ فتح نے کہا، نہیں، میں نہیں جانتا۔ بادشاہ نے کہا، میں اپنے لیے کوئی پہلوان نہیں رکھنا چاہتا، نہ ہی مجھے اس کی ضرورت ہے۔ اگر میں نے تمہیں یہاں پر بلایا ہے تو اس کی ایک وجہ ہے۔ فتح نے کہا، بتائیں وہ وجہ کیا ہے؟ تو بادشاہ نے کہا، میں ایک شخص سے شدید نفرت کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ تم اس کے ساتھ جنگ کرو اور اس کو ہرا کر اس کی گردن میرے پاس لاؤ، اور اگر تم ایسا کرتے ہو تو میں تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ دوں گا اور اپنی آدھی سلطنت تمہارے نام کر دوں گا۔ فتح لالچ میں آ گیا اور اس نے اپنے ساتھ 10 پہلوان لیے اور اپنے 2 بیٹوں کو لے کر مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ جب وہ مدینہ کی حدود میں پہنچا تو اس نے اپنے خیمے وہیں پر لگا لیے۔ اگلی صبح ایک شخص مدینہ شہر سے نکلا۔ اس کو دیکھ کر فتح کے بیٹوں نے کہا، وہ ایک شخص آ رہا ہے مدینہ شہر سے، کیوں نہ ہم اسی سے پوچھ لیں کہ علی کون ہے اور کہاں ملے گا؟ فتح نے کہا، یہ بھی ٹھیک ہے۔ فتح نے اس شخص کو آواز دی اور کہا، اے نوجوان، ادھر آؤ۔ اس شخص نے فرمایا، کام آپ کو ہے تو آپ آئیں۔ فتح اور اس کے بیٹے اس کے پاس گئے اور کہا، ہم اس شہر میں ایک شخص کی تلاش میں آئے ہیں اور ہمیں اس کے بارے میں کچھ جاننا ہے۔ اس شخص نے فرمایا، کیا جاننا ہے تمہیں؟ پوچھو۔ فتح کے بیٹے نے کہا، اس کا نام علی ہے۔ اس شخص نے فرمایا، آپ پہلے ان سے مل چکے ہیں؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ اس شخص نے فرمایا، آپ نے اس کو دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ کبھی اس کی آواز سنی ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ پھر اس شخص نے فرمایا، تمہیں اس سے کیا کام ہے؟ فتح نے کہا، میں اس کے ساتھ جنگ کرنا چاہتا ہوں، میں اس کے ساتھ کشتی لڑنا چاہتا ہوں۔ تو اس شخص نے فرمایا، لیکن ایسا کیوں؟ تو فتح کے بیٹوں نے کہا، ہم نے اس کام کے پیسے لیے ہیں۔ فتح نے کہا، اور مجھے اس شخص سے لڑنے کا بہت بڑا انعام ملے گا، اور بادشاہ کی بیٹی جسے میں بہت پسند کرتا ہوں اس کا رشتہ بھی ملے گا، اور بادشاہ کی آدھی سلطنت میرے نام کر دی جائے گی۔ اس شخص نے کہا، ٹھیک ہے، پھر ایک کام کرو، تم سب سے پہلے مجھ سے لڑو، اگر جیت گئے تو علی سے مقابلہ کر لینا، کیونکہ اس کا پتہ صرف مجھے معلوم ہے۔ دراصل یہ شخص کوئی اور نہیں، امیر المومنین حضرت مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہی تھے۔ فتح نے کہا، ٹھیک ہے۔ فتح جس نے 400 پہلوانوں کو ہرایا تھا، اس نے کہا، کس ہتھیار سے لڑو گے؟ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، جو تمہاری مرضی۔ فتح نے کہا، تمہارے پاس تو تلوار ہی نہیں ہے تو کیسے لڑو گے؟ تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، تم فکر نہ کرو، میرے پاس یہ بیلچہ ہے، میں اس سے لڑوں گا۔ فتح نے کہا، بڑے بہادر ہو۔ فتح نے یہ کہہ کر پہلا وار کیا اور پھر دوسرا اور پھر تیسرا وار کیا۔ فتح وار پہ وار کرتا رہا اور مولا امام علی علیہ السلام اسے روکتے گئے۔ فتح وار کرتے کرتے رک گیا اور ہٹ گیا۔ مولا امام علی علیہ السلام نے فرمایا، فتح اور کوئی فرمائش؟ فتح نے کہا، اے اجنبی، انہیں مجھے مایوس کر دیا۔ فتح نے کہا، اگر آپ اتنے طاقتور ہو تو علی کتنا طاقتور ہوگا؟ یہ کہہ کر فتح نے تلوار پھینک دی اور کہا،
اب تلوار اور بیلچے کی لڑائی ختم، اب ہم ہاتھوں سے لڑیں گے۔ مولا امام علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے فتح، جیسے تیری مرضی۔ فتح نے پہلا وار کیا، پھر دوسرا اور پھر تیسرا، ایسے وار کرتا رہا لیکن مولا علیہ السلام اسے روکتے رہے۔ آخر کار فتح تھک گیا۔ فتح نے کہا، اے اجنبی، اب ہم تیسرا دنگل لڑیں گے، تیسری کشتی لڑیں گے جس میں ماہر ہوں، جو کہ میں کشتی کے آخر میں استعمال کرتا ہوں، برچھی۔ اب ہم برچھی سے لڑیں گے۔ مولا امام علیہ السلام نے اپنا بیلچہ دوبارہ اٹھایا اور کہا، فتح ٹھیک ہے، تو برچھی سے لڑ، میں اپنے بیلچے سے لڑوں گا۔ فتح نے کہا، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی وہی ہوا، فتح وار پہ وار کرتا رہا اور مولا علیہ السلام دفاع کرتے رہے۔ کیونکہ مولا علیہ السلام جب لڑتے تھے تو وہ دشمن کے چہرے پہ کم، اس کے دل میں زیادہ دیکھتے تھے۔ مولا علیہ السلام نے یہ محسوس کیا کہ فتح کے ہاتھ تو چل رہے ہیں لیکن یہ دل سے بالکل صاف ہے۔ فتح لڑتے لڑتے رک گیا اور کہنے لگا، اے اجنبی، میں لڑتے لڑتے تھک گیا ہوں لیکن تم نے ابھی تک ایک وار بھی نہیں کیا۔ مولا علیہ السلام نے جب سنا تو مولا علیہ السلام نے اپنا ہاتھ فتح کی طرف کیا اور ہاتھ کو اوپر کیا۔ جیسے جیسے ہاتھ اوپر جا رہا تھا ویسے ویسے فتح بھی زمین سے اوپر اٹھتا گیا۔ یہ دیکھ کر فتح کے بیٹے اور فتح اور اس کے جو ساتھ 10 پہلوان تھے سب حیران ہو گئے اور سوچنے لگے کہ اگر اس شخص میں یہ کمال ہے تو مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے کمال کا عالم کیا ہوگا۔ فتح یہ دیکھ کر گھبرا گیا اور کہنے لگا، اے اجنبی، آپ جیت گئے، میں ہار گیا، میں اپنی ہار قبول کرتا ہوں، لیکن اب مجھے نیچے اتاریں۔ مولا علی علیہ السلام نے اسے نیچے اتارا اور قریب آ کر کہا، فتح، اب کیا کہنا چاہتے ہو؟ فتح نے کہا، میں جس کام کے لیے آیا تھا وہ تو پورا نہیں ہوگا، لیکن اب تو مجھے بتا دے کہ آپ کون ہیں۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، فتح، جس علی کو تم ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک آئے ہو، میں وہی علی ابن ابی طالب ہوں۔ یہ سن کر فتح ڈر گیا اور بیٹھ کے رونے لگا۔ تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، فتح، رو کیوں رہا ہے؟ فتح نے کہا، بڑی امید لے کے آیا تھا کہ بہت بڑا انعام ملے گا اور جس لڑکی کو میں پسند کرتا ہوں اس کا رشتہ بھی ملے گا۔ مولا امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فتح، اے پہلوان، تجھے پتہ ہے تو کس جگہ پہ بیٹھا ہے، تو کس در پہ آیا ہے؟ تو اس در پہ آیا ہے جس در سے آج تک کوئی خالی نہیں گیا۔ فتح نے کہا، اے علی ابن ابی طالب، بات اگر صرف انعام کی ہوتی تو میں آپ سے خود ہی مانگ لیتا، لیکن بات آپ کے سر کی ہے۔ مولا امام علی علیہ السلام نے فرمایا، کیا ہوا فتح، صرف اتنی سی بات، گردن کی ہی بات ہے جو کہ میرے پاس ہے، لے اپنی تلوار اٹھا اور لے جا علی کی گردن اور اپنا مقصد پورا کر۔ فتح نے کہا، اے علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اتنی مدت کے بعد تو ایک رہبر ملا اور میں ایک عورت کی خاطر آپ کی گردن لے جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا۔ فتح نے کہا، اے میرے مولا، آیا تو آپ کو قتل کرنے تھا، آیا تو آپ کو ہرانے تھا، لیکن خود قتل ہو گیا، خود ہی ہار گیا۔ آپ مجھے کلمہ پڑھائیں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ مولا علی علیہ السلام نے اسے کلمہ پڑھایا اور کہا، اے فتح، پہلے تیرا نام فتح تھا، اب کیا رکھوں؟ تو فتح نے کہا، اے میرے مولا، جو منظور نظر ہو وہی رکھ دیں۔ تو مولا امام علیہ السلام نے فرمایا، پہلے تیرا نام فتح تھا اور آج سے تیرا نام میں قمبر رکھتا ہوں، آج سے تو قمبر ہے۔ اور تاریخ گواہ ہے، تب سے لے کر صفین، جمل اور آخر تک قمبر نے مولا امام علی علیہ السلام کا دامن نہیں چھوڑا۔